بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم راحیل بھائی کے ساتھ ہیں۔ ہم آج کے ٹاپک پہ جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جنہیں اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا، ناجائز گرفتاری اغوا کر لیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے وہاں پر گرفتاری پیش کی؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، جو اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ احتجاج کیا تھا، اور وہاں پہ اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی کہہ لیں یا کوئی امپلائی کہہ لیں، اس نے سینیٹر مشتاق کو انگلی دکھا کے کہا تھا کہ آپ اگر اتنی زیادہ فکر ہے آپ کو غزہ کے لوگوں کی، بچوں کی، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اگر وہ خود ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ اس پولیس والے نے یہ جواب دیا، تو سینیٹر مشتاق جو مرد کا بچہ بنا، اور انہوں نے سمود فلوٹیلا جو قافلہ کیا ہے غزہ کی طرف، ہمارے پاکستان سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے بہت سارے لوگ ہیں، پارلیمنٹیرینز اور بھی بہت لوگ گئے۔ اچھا، وہاں پہ گیا پاکستان کے 2 نمائندے تھے ہمارے، ان میں سے ایک سینیٹر مشتاق تھے، جو کچھ دنوں پہلو اسرائیلی فورسز کے انٹرنیشنل سی میں ناجائز گرفتاری کی گئی ان کی، اور انہیں ناجائز گرفتاری کر کے کچھ دنوں تک جیل میں رکھا گیا، ان کے اوپر ظلم و بربریت ڈھائی گئی، اور وہ جو امدادی قافلہ تھا ان میں میڈیسن، خوراک جو بھی تھا وہ بھی نہیں پہنچنے دیا غزہ تک، اور ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اچھا، تو میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، جیسے اب پاکستان انڈیا کی کوئی جنگ ہوتی ہے، یار جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ جنگ میں جا رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم نے دوسرے کو مارنا ہے۔ وہ آپ کفن پہن کے جاتے ضرور ہیں، لیکن آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ یار میں وہاں پر شہید ہو جاؤں گا، میں وہاں پر قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو گئے ہیں وہاں پر جنگ کرنے تو نہیں گئے، انہیں تو کنفرم پتہ تھا نا یار میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جان پیش ہی کی ہے۔ یار مردانہ ایک پاکستانی ہونے کا، مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے۔ یار آپ کو سلوٹ ہے، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستانی حکومت سے درخواست کرتے ہیں یار آپ کم از کم اب ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے آواز تو اٹھائیں، کچھ کریں تو صحیح۔ اب سینیٹر مشتاق، حالانکہ وہ جانتے تھے اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے بھی کہا تھا ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اب 20 نکاتی یہ ایجنڈا آیا ہوا ہے ان کا فلسطین کے حوالے سے، ان میں اب فلسطین کو ان کا اپنا رائٹ دینا چاہیے، ان کی اپنی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو بھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ سینیٹر مشتاق کو پتہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا وہ ایک ناجائز کچھ بھی ان سے وہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی قتل کر دیے جا سکتے تھے، مار دیے جاتے تھے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ گریٹا جو تھی سماجی کارکن، اس کے ساتھ بھی انہوں نے گھسیٹا ہے، ظلم کیا ہے، جب بھی ان کے ساتھ گمشدگی کی ہے سمجھے۔ ابھی تک کچھ بیشتر ساتھی ان کے ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ نہیں پتہ، یہ حال ہے۔ اب ہم اگر یہاں کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم امریکن ایمبیسی کے باہر ان کے لیے احتجاج کریں، پاکستانی قوم اکٹھی ہو کے حکومت کے اوپر پریشر بنائیں، کیونکہ وہ خود تو ہمیں تو نہیں لگ رہا کریں گے، لیکن حکومت پریشر بنے گی تو وہ پاکستان واحد ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے جس کے پیچھے ساری مسلم امت ٹھہری ہے۔ پاکستان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔